سیکھ کر صحیح انگلش پڑھنے نہیں آئی، عربی جیسی فصاحت، عربی جیسی بلاغت، اور میرے رب کا کلام ہے یہ، تو اس کو صحیح طور پر سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب پڑھنا یعنی اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا، یعنی سیکھ کر دوسروں کو سکھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو قرآن سکھائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ایک آدھ دن 2 دن بامشکل ہمارے پاس ہیں، اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، بس ہم بخش دیے جائیں۔ معتکف دھرنا ہی دیتے ہیں کہ یا اللہ مغفرت کروا کر اٹھوں گا، تو اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ تفسیر صراط الجنان 10 جلدیں ہیں، 10 والیوم جس کو کہتے ہیں، 30 پاروں کی تفسیر ہے، جو مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً یعنی وتھ پرائز خرید سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تفسیر اللہ آپ کو توفیق دے، اور واللہ عالم آپ کی اس وقت گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا ایک آدھ دن یا 2 دن میں کوئی ترکیب بن سکتی ہو اور مکتبۃ المدینہ پر تفسیر دستیاب بھی ہو، بالخصوص جو بیرون شہر سے آئے ہیں، یہ اپنے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر لے کے جائیں۔ ایپلیکیشن بھی ہے موبائل میں، بہت خوبصورت ایپلیکیشن ہے، آپ ایپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور لیں، لیکن جو کتاب دیکھ کر پڑھنے کا لطف، فوائد، سرور اور جو اس کے بینیفٹس ہیں نا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کتاب دیکھ کر پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر آج بھی قائم ہے۔ یہ ایک فیسلٹیز ہوتی ہیں، سافٹ ویئر، ایپلیکیشن وغیرہ، اور بہت اچھی فیسلٹیز ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اگر میں کہوں کہ میں روزانہ شاید 1 سے زیادہ مرتبہ، چند مرتبہ میں اس سافٹ ویئر کو کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اپنے لیے کچھ نہ کچھ اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس میں سرچ آپشن موجود ہے، 30 کے 30 پارے اس میں موجود ہیں۔ لوگوں کے پاس ایک تعداد ہے جس کے پاس اسمارٹ فون موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے فیچرز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ جائیں تو تفسیر صراط الجنان یہ لے کے جائیں مکتبۃ المدینہ سے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ آئے کہ اس سے کسی کا ذاتی مالی فائدہ ہے، نہیں، اس سے کس کا ذاتی فائدہ ہے؟ جس نے لکھی ہے وہ بھی اس کی سیل سے نفع نہیں لیتے، مفتی قاسم صاحب ہیں، دیگر ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے میرا بھی کوئی ذاتی نفع نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کتاب لے لیں، یہ لے لیں، کوئی ذاتی نفع نہیں۔ الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے اللہ کی رحمت سے 1 پائی نہیں لیتا، اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ ہمارا جائے، ہمارے پاس آئے ہی نہیں نہ، اور امیر سنت کی وصیت ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی آمدنی سے جو امیر سنت کی کتابیں، رسالے، کیسٹیں، وی سی ڈی جو بھی ہیں، میری اولاد کو بھی اسے دنیاوی نفع کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ امیر سنت نے اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر بھی اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو کسی کو خدا نہ کرے غلط فہمی نہ ہو جائے، نئے نئے اسلام بھائی آتے ہیں کہ یہ اپنی دکان یا اپنی چیزوں کی سیل کر رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے، ایسا الحمدللہ نہیں۔ امیر سنت نہ دعوت اسلامی سے ایک ربر بینڈ تک نہیں لے، دعوت اسلامی کی چائے تک نہیں پیتے، نہ مدنی چینل سے امیر سنت کی کوئی آمدنی ہے، نہ الحمدللہ میری کوئی آمدنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے۔ یہ صرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ آپ لیں، ہم مدنی چینل کی آپ کو دعوت دے دیں تاکہ آپ دیکھیں، ہم کو ایڈورٹائزمنٹ بھی مدنی چینل پر نہیں لیتے، یہ مدنی عطیات سے، چندے سے چلتا ہے۔ تو اللہ آپ کو توفیق دے، تو مدنی یہ صراط الجنان تفسیر قرآن یہ ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر یہاں آپ کی پوزیشن نہیں ہے، مثال کے طور پر جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں،
10 جلدیں ہیں تو کچھ تو پیسے چاہیے ہوں گے، شاید 200 روپے کی ایوریج بھی لے لیں، 200 کی ایوریج لے لیں تو 10 جلدوں کتنے ہو گئے؟ 100 کی ہو تو 1000 روپے، 2000 روپے ہو گئے نا. تو 2 اور 3000 کے 3000 کے اندر اندر ہوں گے، شاید 2700-2800 روپے کی ہو. اب بتائیے کہ 10 جلدیں 10 والیوم اگر 3000 روپے کے اندر اندر بھی آپ کو ملتے ہیں، دنیا کا کون سا مکتب آپ کو دے گا؟ کیونکہ دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ یہ ذاتی نہیں ہے، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے. کوشش یہی ہے کہ اس کے ذریعے اشاعت دین ہو، قرآن و حدیث کی باتیں پھیلیں. اللہ کی کروڑ رحمت ہے. تو ایک تو آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ آپ ضرور بھی ضرور قرآن کریم کی تفسیر لیجئے، پھر اس کو پڑھیے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیے. ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں جس سے بن پڑے، جب بھی گھر سے نکلے نا، جب بھی گھر سے نکلے ہیں، فرسٹ ٹائم دن بھر یا رات میں کبھی بھی آپ کا گھر سے نکلنے کا ٹائم ہے، فرسٹ ٹائم گھر سے نکل رہے ہیں، آرام آرام کر کے قرآن پڑھے بغیر گھر سے مت نکلیں. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ قرآن ضرور پڑھیں. اس کے لیے میں مشورہ دوں، قرآن کریم اپنے گھر میں ایسے مقام پر رکھیں کہ جہاں آپ کی اپروچ ایزی ہو جائے، آپ دیکھ سکیں، باوضو ہوں. عموماً لوگ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، 8-9 بجے آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت اشراق چاش کا وقت بھی ہوتا ہے، آفیسز وغیرہ کے لوگ جاتے ہیں. باوضو ہو جائیں، اشراق چاش کی نماز پڑھ لیں اگر وقت باقی ہے تو، اور پھر قرآن کریم پڑھ لیں. 5 منٹ پڑھیں، 7 منٹ پڑھیں، 3 منٹ پڑھیں. میں کہتا ہوں صرف اٹھائیں، کھولیں، چومیں اور رکھ دیں، بس. یہ صرف محبت کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اٹھا کر آپ دیکھیں تو صحیح کہ میرے رب کا کلام ہے. اس قرآن میں کتنی جگہوں پر لکھا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. میں ایمان والا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا ہے. یا ایھا الناس، میں پڑھوں تو صحیح میرے رب نے کیا فرمایا ہے. اے لوگو، اللہ وہ دین لائے کہ ہم قرآن کے الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک صحیح پورا قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. شروع کر دیں، آج شروع کریں، اس نیت کے ساتھ شروع کریں کہ میں شوال المکرم میں تلاوت اور سمجھنا شروع کروں گا، اور نیت یہ کریں کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے میں پوری 10 جلدوں کی تفسیر پوری کر لوں گا. میں آپ کو 2-4-6 دن کا ہدف نہیں دے رہا، 10 دنوں پورے 12 ماہ ہیں، ہر ماہ 1 مہینے کا کوئی ٹارگٹ بنائیں کہ 1 مہینے میں 1 جلد پوری پڑھوں گا. قلم ہاتھ میں ہو، پڑھتے رہیں، نشان لگاتے رہیں. یادداشت کے پرچے موجود ہیں، نشانات لگاتے رہیں کہ اس پیج پر، اس پہ. مبلغین کے لیے خزانہ ہے، خزانہ ہے، خزانہ. آیت ترجمے بھی 2، ترجمہ کنز الایمان بھی موجود ہے اور آسان ترجمہ کنز العرفان بھی موجود ہے. حدیثیں، حکایات، واقعات، شرعی مسائل، بہت خزانہ ہے. اللہ توفیق دے میرے پیاروں میٹھے اسلام پڑھنے کی. تو آپ نیت کریں کہ میں اس سال 12 ماہ میں تفسیر صلاۃ الجنان پوری پڑھوں گا، اور انشاءاللہ آتے رمضان، یکم رمضان سے پہلے پہلے 1 ماہ کی نیت لے کر پھر سے فیضان مدینہ آ جاؤں گا. نیت ہوگی تو ابھی سے ثواب شروع ہو جائے گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ نیت ہوگی تو ابھی سے ثواب شروع ہو جائے گا کہ میں آؤں گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے. جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. اس پیارے مہینے نے تو آنا ہی ہے. ہم اسے پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ہم نہیں جانتے. صلو علی الحبیب. تو یہ طے ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے. اگر صلاۃ الجنان فوراً حاصل نہیں کر سکتے، کنز الایمان، خزان العرفان اپنے ساتھ لے جائیں، 1 جلد ہے.
اس سے پڑھنا تو شروع کریں. صراط الجنان میں آپ کو تفصیل ملے گی. اردو بھی آسان ہے، قدر آسان ہے. جو تھوڑی بہت اردو پڑھنا سمجھنا جانتے ہیں انشاءاللہ وہ سمجھ لیں گے. کسی کے پاس ہے ویسے تفسیر صراط الجنان پوری 10 جلدیں، 1 2 3 چند کے پاس ہے، چند کے پاس ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 11. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 سن ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 28واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر کثیر معتکفین جمع ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ عدد خلقہ. چند کالز. حضرت صاحب میں ڈسٹرکٹ تحصیل حضرت سے بول رہا ہوں. میرا نام حاجی محمد آصف اجمل نوان ہے. تو میں پہلے تو یہ آپ سے مدرسے میں پڑھتا تھا جاتا تھا، مجھے اتنی محبت نہیں تھی آپ سے، کچھ آواز بھی آپ کی اچھی نہیں لگتی تھی. جب سے آپ کی آواز میں نے مدنی مذاکرے دیکھے، آپ کے پروگرام دیکھے اور آپ کی باتیں سنی ہے تو مجھے آپ سے محبت ہو رہی ہے اور روز بروز آپ سے محبت بڑھ رہی ہے. اور میں آپ بھی روزانہ مدنی مذاکرہ دیکھتا ہوں جب تک نیند نہیں آتی. تو حضرت صاحب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو. حضرت صاحب میری عمر تقریباً 65 سال ہے اور مجھے آپ سے اور جتنے بھی آپ کے شعراء والے سب سے محبت ہے. مجھے دعوت اسلامی سے بہت محبت ہے. جی میرا نام ظفر عباس ہے، سرگودا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دوران تلاوت یا شلف پہ رکھا ہوا قرآن پاک اٹھا رہے تھے ہم اور ہاتھ سے گر گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے آج قرآن شریف جو ہے وہ گرا ہے، اس کے بارے میں معلومات پوچھنا تھا کہ اس کا بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں. پہلے تو ان کا شکریہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، محبت کا اظہار کیا. اللہ آپ کی محبت کو دوام بخشے. اور
آپ کی دعا کہ ایمان پر خاتمہ ہو، کلمہ نصیب ہو، یہ آپ کے حق میں، آپ کی آل کے حق میں، میرے حق میں، میری آل کے حق میں، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ساری امت کی مغفرت فرمائے، جہنم سے آزادی نصیب کرے ہم سب کو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم زمین پر تشریف لانے کے تعلق سے 2 سوالات ہیں۔ یہ کوئی جان بوجھ کر قرآن کریم کو زمین پر ڈالتا نہیں ہے۔ اب اگر وہ ہاتھ سے چھوٹ کر یا اوپر تشریف فرما تھا اور زمین پر تشریف لے آیا تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی کفارہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ ارے جان بوجھ کر تو انسان کرتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک کو قرآن کریم کو پٹخ دے خار میں آ کے تو کافر ہو جائے گا نا، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی تعظیم فرض ہے۔ تو مسلمان سے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کی وہ توہین کرے۔ تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم اس طرح ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آیا، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند کال۔ میرا نام مہک فاروق اتاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا لڑکیاں عید پہ مہندی لگا سکتی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ میرا نام خدیجہ ہے، بابا جان آپ سوال یہ ہے مہندی کون سی لگانی چاہیے؟ میرا نام حاجی محمد رشید اتاری، ضلع لودھرا چھم کلیار۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرد کو مہندی لگانا کیسا ہے؟ لڑکیوں کو، اسلامی بہنوں کو، مدنی منیوں کو مہندی لگانا جائز ہے۔ ہاتھ پاؤں رنگتے ہیں مہندی میں تو یہ جائز ہے، اور مردوں کو مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگنا یا عورتیں جس طرح مہندی جہاں جہاں لگاتی ہیں ایسی جگہوں پر لگانے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لڑکوں کو اگر کوئی لگا دے گا نابالغ بچے کو تو لگانے والا گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اب مہندی کون سی لگانی چاہیے؟ مہندی وہ لگائی جائے کہ جس کی تہ جمے نہیں، پپڑی اترتی ہے نا بعض مہندیوں کی، تو اس طرح پپڑی والی جمنے والی مہندی نہ لگائی جائے کہ اگر یہ جمنے والی مہندی لگائی جب وضو کریں گے تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ البتہ چھوٹی بچیوں کو لگا دی تو کوئی بات نہیں کہ ان کا وضو تو ٹوٹتا نہیں ہے، نہ ان پر وضو فرض، لیکن چونکہ ان کو وضو سکھانا تو ہے تو اس لیے ان کو بھی نہ لگانا بہتر ہے۔ ابتدا میں تو ساری مہندیاں جمتی ہیں، کوئی بھی مہندی ہوگی اس کی وہ تو جمے گی۔ اور دھلنے کے بعد جی مراد جو تھی کہ اس کی پپڑی رہ جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کو چھیلے تو اترتی بھی ہے، تو اس کے نیچے پانی نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوتا۔ ہاں باقی مہندی لگاتے ہیں جب تو ظاہر ہے کہ بہت ساری جم جاتی ہے، لیکن انڈر شوڈ ہے کہ اس کو تو دھوتے ہی ہیں۔ یعنی ایسی کون مہندی، یعنی ہر طرح کی کون مہندی نہیں، آپ جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ جو ایسی کیمیکل والی کون مہندی کہ جس کو دھونے کے بعد بھی اس کی تہ باقی رہے، کہ یعنی اس کو پھر بعد میں بھی ہاتھ دھوئیں تو پپڑی بن کے اترتی رہے، تو ایسی مہندی لگانا یہ منع ہوگا۔ اگر واقعی ایسی مہندی کسی کو مل جاتی ہے کہ دھوئیں اور وہ اتر گیا اور صرف رنگ رہ گیا، اس کی پپڑی بن کے نہیں اترتی، تہ بن کے نہیں اترتی، تو وہ لگانا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے، ہماری بہن پریشان ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پریشان اگر غربت کی وجہ سے ہے اور زکوٰۃ کی حقدار ہے تو بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اسی طرح بہن بھائی کو دے سکتی ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ مطلب کیا چیز ہے، اس سے تقویٰ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟
تقوی کی جو 7 قسمیں ہیں، جس میں ایک قسم تو یہ ہے کہ ہر مسلمان متقی ہے، ایمان ہو کر کے وہ کفر میں نہیں ہے، کفر سے نکل آیا، توبہ کر لی، ایمان لے آیا. تو ایمان لانا یہ بہت بڑا، سب سے بڑا تقوی ہے، ایمان ہو کر کہ ایمان لایا تو جب بھی عمل کام آئیں گے، ورنہ تو کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوگا. اب پھر تقوی کے درجات ہیں، جن میں عام طور پر ہم لوگ جس کو متقی کہتے ہیں وہ فرضوں کی، واجبات کی، سنتوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ نفلیں پڑھتا ہو، حلال حرام کی تمیز کرتا ہو، اور پاکی ناپاکی کا بہت خیال رکھتا ہو، باتوں میں احتیاط کرتا ہو، نگاہوں میں احتیاط کرتا ہو، گناہوں سے خود کو بچاتا ہو، تو دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، دل نہ دکھاتا ہو، اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرتا رہتا ہو، تو ایسے شخص کو ہمارے ہاں متقی کہتے ہیں. اور واقعی ایسا شخص ہے بھی متقی اور بہت اچھا آدمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدار محمد ثاقب اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، دربار کا کیا مطلب ہے، اور فرعون کے گھر کو دربار کہنا کیسا؟ سر، بادشاہ جہاں بیٹھتا ہے تخت وغیرہ پر، یا بیٹھتا تھا، اب تخت کی جگہ چیئر رکھتے ہوں گے کوئی خوبصورت سی، یا اسی کو تخت بولتے ہوں گے پہلے. تو سر بیٹھتا یعنی یہ اس کی بیٹھک ہو اور ایک حال نما ہو جو تصور ہے، اور اس کے مخصوص لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہوں اس کے پاس. یہ دربار کی کیفیت ہوتی تھی عام طور پر. اچھا، اب دربار کے معنی ہیں وسیع. دربار ہمارے ہاں پنجاب میں مزار کو دربار بولتے ہیں. دربار شریف پر میں نے حاضری دی. تو اچھا، کسی بزرگ کے پاس حاضر ہونا، یہ یعنی اس میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے کہ میں فلاں بزرگ کے دربار میں حاضر ہوا، یا فلاں وقت میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. تو یوں مطلب ہے کہ دربار کے کئی معنی لیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ امیر سنت کے فیس بک پیج پر ایک سوال آیا ہے کہ میں صرف درود پاک پڑھتا ہوں، کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھتا، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ بالکل درست ہے، بہت اچھا عمل ہے. اس میں تو ایک حدیث شریف بھی ہے نا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا تہائی وقت سے شروع کیا کہ میں آپ پر درود پڑھوں گا. تو فرمایا کہ یہ اس میں ہے نا روایت ضیاء درود السلام میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت، یہ مختصر کر کے یہ روایت ہے، اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، یعنی کہ سارے ورد و وظائف چھوڑ دوں گا. یار فرض تو نہیں چھوڑنے، نہ سنتیں چھوڑنی ہے، نہ اور بھی ضرورت کے جو اعمال ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں منقول کے وہ بھی کیے جاتے ہیں. تو ورد و وظائف کی جگہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، خرچ کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد.
رمضان آیا، بڑوں کے ساتھ ہم بچوں نے بھی روزے رکھے، افطاری کی اور سحری میں بھی اٹھے اور اللہ پاک کی خوب عبادتیں بھی کی۔ لیکن رمضان اب ختم ہو رہا ہے، ہم جیسے رمضان میں عبادت کرتے ہیں رمضان کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ رمضان میں بڑی کشش ہے، اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ رمضان میں عبادت کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، لیکن رمضان ہمیں متقی بنانے آتا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے، وہ پوری آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو روزہ ہم کو مطلب متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آیا، تو ظاہر پرہیزگاری کوئی مخصوص دنوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سارا سال آخری سانس تک ہو۔ تو یہ رمضان ہم کو نیک بنانے، پرہیزگار بنانے کے لیے تشریف لے آتا ہے ایک طرح سے۔ تو ہمیں اس میں نمازوں کی اور پوری پریکٹس ہو جاتی ہے، یا جو نصیب دار نفلیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق و چاشت و اوابین پڑھتے ہیں، ان کی پریکٹس تلاوتیں کرتے ہیں، یاسین شریف، سورۃ الملک کی تلاوتوں کا تو ہمارے ہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مغرب کے بعد معمول ہوتا ہے کہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں حلقوں میں۔ تو یہ سب رمضان کی حد تک نہیں ہے کہ رمضان ہی میں اس کا ثواب ملتا ہے اور بعد میں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، سارا سال اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں خوب پریکٹس کی، یوں سمجھ لیں، اور اب یہ اپنی لائف میں اس کو نافذ کرنا ہے، زندگی بھر اس کو نبھانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے دل میں یہ جس کی نیت بنتی ہے ضرور نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اب یہ سارا سال اوابین، اشراق، چاشت، تہجد کی ترکیبیں رکھوں گا۔ یہاں جو جماعت کی پابندیاں تھیں انشاءاللہ بعد میں بھی ان پابندیوں کو نبھاؤں گا، اور جس طرح یہاں گناہوں سے بچنے کا ایک ذہن رہا گناہوں کے، بلکہ مواقع بھی یہاں کم رہے، نہیں ملتے مواقع ایسا نہیں ہے، مسجد میں کم ملتے ہیں مواقع، اور بندہ بچنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ کہ یہاں سے باہر نکل کر تو ظاہر دنیا ہی ساری بدل جائیے، کچھ اور ہی ہوتا ہے باہر، تو وہاں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، ظاہر وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، یعنی مسجد میں عاشقان رسول کے ساتھ رہتے ہوئے امامہ بھی باندھ لینا، تو سنتوں پر عمل بھی کرتے رہنا اور نیکیاں بھی کرتے رہنا، باتوں میں بھی احتیاط، نگاہوں میں بھی احتیاط، تو یہ تو سب آسان ہے، ماحول بنا ہوا ہے۔ باہر نکلیں گے سمجھو یہ گلشن ہے، باغ ہے، باغ میں تو پھول کھلتے رہتے ہیں، یہ کوئی تعجب نہیں کرتا اس میں۔ جو بالکل لقودک صحرا ہو، ریت ہو، ریگستان ہو، اس میں کوئی پھول کھلا ہو، وہ توجہ لے گا کہ یہاں پھول کھلا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ یہاں ہم باغ میں ہیں، مسجد کے اندر باغ سجا ہوا ہے، چاروں طرف پھول کھلے ہوئے، تو ہم بھی پھول کی مانند اگر بن گئے تو کوئی یعنی کہ کمال نہیں ہے۔ باہر نکل کر اگر ہم پھول بنیں گے نا تو کمال کہلائے گا۔ تو اس لیے وہ چاروں طرف جہاں گناہوں کی بھرمار ہو، وہاں بندہ اگر نیکی پر ثابت قدم رہے تو یہ کمال ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اسی کی رضا کے لیے ہم کو باہر بھی پھول بن کر ہی رہنا ہے، زہریلے کانٹے بن کر مسلمانوں کو چبھنا نہیں ہے، کہ دل آزاریاں نہیں کرنی، ستانا نہیں ہے، نہ ماں باپ کے لیے کانٹا بننا ہے، نہ بھائی بہنوں کے لیے، سب کو راضی کر رہا ہے، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، جہاں کام کرتے ہیں وہاں کام کرنے والوں کو، سب کو اپنے اس جو بھی یہاں حاصل کیا اس کا فائدہ پہنچانا ہے، اور ہر جگہ ماحول بنانا ہے
تو انشاءاللہ اس میں لطف رہے گا، اور رمضان کا ہم کو حقیقی معنوں میں یوں لگے گا کہ فیض ملا کہ ہم سدھرے، اور لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں تقوی ملے، وہی ہے نا، ہم اللہ کرے کہ سدھر جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ حضرت سیدنا کعب علیہ رحمت اللہ الرب فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہے نا کتنا پیارا سودا ہے؟ تو بس ذہن بنا لینا ہے کہ ہم نے گناہ کرنے نہیں ہے، چھی گناہ کی طرف رخ نہیں کرنا ہے۔ اور مزید آگے یہ بھی ہے، اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا، تو اس کے روزے منہ پر مارے جائیں گے۔ لطائف المعارف صفحہ نمبر 215 کے حوالے سے روایت پیش کی۔ ایک اور روایت اسی صفحے کی، علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، جس نے محض زبان سے استغفار کیا، نے توبہ کی اور دل گناہ پر قائم ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد دوبارہ گناہوں میں جا پڑے گا، تو اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور اس پر قبولیت کا دروازہ بند ہے۔ تو اب دیکھیے، تو باہر جا کر یہ ابھی سے ذہن بنانا ہے، فائنل ڈیسیژن ہونا ضروری ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ذہن بنانا یہ کمپلسری ہے، لازم ہے، یہ کوئی خالی فضیلت کی بات نہیں کہ چلو بھائی کیا تو اچھا ہے، نہ کیا تو کچھ نہیں ہے، کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آہ اب رمضان جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، اللہ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کہ جا رمضان، دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کہ جا بخشوانا حشر میں، ہاں تو مہ غفران ہے، بخشوانا حشر میں، ہاں تو
تم ہے غفران، تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا، تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا، اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے، اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے، آخری روزے ہیں دل غمناک مضطرجا ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان، داستان غم سنائے کس کو جا کر ہم، داستان غم سنائے کس کو جا کر ہم، یا رسول اللہ دیکھو، یا رسول اللہ دیکھو، یا رسول اللہ دیکھو، چل دیا رمضان ہوا جاتا رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان، یا رسول اللہ جا فدا تجھ پہ نانا حسنین، قلب ہے میرا غمگین و بے چین، دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، یا رسول اللہ دیکھو، یا رسول اللہ دیکھو، چل دیا رمضان ہے چلا اب چل دیے رمضان، 28 ہے تاریخ، رہا اب چند گھڑیوں کا مہمان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیکھو، چل دیا رمضان، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ
پرنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے سگے عطار کی التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے جاؤ حافظ خدا تمہارا روز محشر ہمیں بخشوانا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع آخر چاٹگام بنگلہ دیش کے اندر 3 دن سے وہاں آزمائش ہے کچھ سیلاب کا بھی وہاں پر معاملہ ہے ایک صوتی پیغام اور وہاں کے کچھ مناظر آئے ہیں دعا کی بھی عرض کی ہوئی ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں باپا کی دربار میں دعا کی درخواست ہے پچھلے 3 دن سے یہ چاٹگام کا سیلاب شروع ہو گیا تقریباً پانی میں چاروں طرف بندہ مشکلات ہے باپا کی دربار میں دعا کا التجا ہے بہت جگہ ہمارا یہ اعتکاف بھی اسلامی بھائی مسجد پانی میں ڈوب گیا اعتکاف بھی خراب ہو گیا یہ سیلاب کے حوالے سے ہمارا مختلف جگہ یہ چاٹگام کا تقریباً پانی کا اندر ہے تو دعا کا التجا ہے باپا کی دربار میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا صدقہ عشرہ آزادی جہنم کا صدقہ رمضان شریف کی آخری گھڑیوں کا صدقہ چٹگام کے عاشقان رسول پر رحم و کرم فرما ان سے یہ سیلاب کی مصیبت دور فرما انہیں راحت اور عافیت عنایت فرما جو کچھ نقصان ہوا اس کا نعم البدل عطا فرما جو اگر اس میں جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما ان مسلمانوں کی جو بیچارے لاپتہ ہیں وہ اپنے عزیزوں سے عافیت کے ساتھ مل جائیں جو مویشی اس میں ضائع ہوئے ان کا بھی نعم البدل ان سب کو عطا فرما صبر عطا فرما اجر عطا فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लाम मदनी चैनल के नाज़रीन, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाए। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाएँ आप भी दोहराएं, इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे। वो नाज़रीन और हाज़रीन और वॉकेंड पे जो नेट के ज़रिए मौजूद आशिकान रसूल हैं, जो अमीर सुन्नत अल्फाज अदा फरमाएँ आप भी दोहराएँ, और जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आपका ये तालिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ हमें तौबा भी करवा दें, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आलीशान कादिरिया रज़विया में। मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कल जुमेरात 29 रमज़ान मुबारक है और हो सकता है कि रमज़ान 1439 सने हिजरी के असर व मगरिब के दरमियान का यह आखिरी मदनी मुज़ाकरा हो। कि कल जुमेरात भी है, हफ्तावार इज्तिमा भी है। कल असर की नमाज के बाद अलवदा माह रमज़ान का इज्तिमा भी होता है। तिलावत, नात, मुख्तसरन नेकी की दावत और फिर ज़िक्रुल्लाह भी है। अलवदा पढ़ी जाएगी। अमीर सुन्नत भी अपने मखसूस अंदाज में माह रमज़ान को अलवदा करते हैं और फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। कल असर की नमाज में एक तादाद शहर भर से फैज़ान मदीना का रुख करती है।
لہذا آپ معتکفین بھی اس معاملے میں ذہنی طور پر تیار رہیں اور ہر معتکف عصر کی نماز کے بعد اپنی کالی پٹی نہ چھوڑے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی اور اگر 30 ماہ روزہ بھی مل گیا، یعنی جمعہ کو بھی اگر ہمیں ماہ رمضان کی برکت نصیب ہوئی تو آنے والا جمعہ یہ الوداع جمعۃ الوداع کا ہوگا. انشاءاللہ جمعۃ الوداع کا اگر جمعہ نصیب ہوتا ہے تو اس میں بھی جمعہ مبارک میں الوداع پڑھی جائے گی اور خطبہ بھی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جمعۃ الوداع کے مناسبت سے ہوتا ہے. اور پھر عصر کی نماز کے بعد یعنی جمعہ کو بھی اگر 30 رمضان ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر یہ عصر تا مغرب اسی طرح الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ عالم مدینہ کے فیضان مدینہ میں. اور چاند رات ہونے کی صورت میں، جب بھی چاند رات ہونے کی صورت میں عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. اور عالم مدینہ کے فیضان مدینہ میں عید کے روز فجر کی جماعت 4:30 بجے اور عید کی نماز 6:15 بجے ادا کی جائے گی. اللہ ہم سب کو غم رمضان کی نعمت سے مالا مال کرے، اور ہم جو اس کی قدر نہیں کر پائے اور آگے اب رہ کیا گیا ہے، بس اللہ اپنے کرم سے کچھ ایسا کر دے کہ ہم بے سبب بخش دیے جائیں. ہم سے ہم اقرار کرتے ہوئے ہی کہ بس یہ گیا اور ہم نہ کر سکے، کچھ سوچتے رہ گئے، کچھ دیکھتے رہ گئے، کچھ غفلت میں رہ گئے، مگر جو بھی تھا یہ رمضان اب چلا گیا. اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا یہ ماہ رمضان بھی ہم سے راضی ہو جائے. جس کے صدقے ہمیں رمضان ملا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی سے، وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بے سبب بخش کر جہنم سے آزاد کر دیے جائیں. تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جی سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا الہی. غم ماہ رمضان عطا کر الہی. غم ماہ رمضان عطا ہو. میں روتے روتے دعا مانگتا ہوں. میں روتے روتے دعا مانگتا ہوں. الہی جہنم سے آزاد کر دے. الہی جہنم سے آزاد کر دے. میں پھر دوست میں داخلہ مانگتا ہوں. میں پھر دوست میں داخلہ مانگتا ہوں. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار.
या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली बिग़ैरि हिसाब या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली बिग़ैरि हिसाब या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली बिग़ैरि हिसाब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इलाही गए रमज़ान के आखिरी रोज़े रिहाई ना रे जहन्नम से गो अता या रब रिहाई ना रे जहन्नम से गो अता या रब अज़ाबे नार से आज़ादियों का है शराब रिहाई ना रे जहन्नम से गो अता या रब अज़ाबे नार से आज़ादियों का गैर अशरा मुझे रिहाई का परवाना हो अता या रब मुझे रिहाई का परवाना हो अता या रब मुझे रिहाई का परवाना हो अता या रब। सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह करीम हम सबको माह रमज़ान के ये जो बकिया लम्हे रह गए हैं इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ अब तक हमारा मामला हुआ है यकीनन इस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदगी अल्लाह हमें सच्ची शर्मिंदगी भी नसीब करे, सच्ची नदामत भी नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ़ार है। उसी की रहमत से, उसी के करम से रमज़ान नसीब हुआ है। उसी की करम से ही मोतकिफ को मस्जिद में आकर बैठना नसीब हुआ है। जितना हो सके अब ये वक्त, यानी एक तो होता है ना आदमी ईद के आने की खुशियों में थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हाँ जिस दिन ईद होगी तो ईद के दिन खुशी मनाना सुन्नत है, मुस्तहब है, वो अपनी उसकी अपनी बात है। लेकिन इस वक्त इस घड़ी हमने जो बेदरकारी की है और जो बेनाकदरी की है ना, एक चीज़ जा रही हो और हम देख रहे हैं कि जा रही है लेकिन अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है, यानी मैं नेक बन नहीं सका। अब डर लग रहा है कि ये रमज़ान शरीफ चला जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, मैं दोबारा क्या उसी तरह फंस जाऊंगा। और बात चीज़ें ऐसी है कि जो रमज़ान में भी कईयों की नहीं छुट्टी होंगी, तो अगर ये ऐसा हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ये अफसोस, ये शर्मिंदगी, ये एहसास, ये इंसान को गमे रमज़ान भी दिलाता है। याद रमज़ान में आंखों से आंसू भी निकलते हैं और एक कदर होती है। अल्लाह हम सबको रमज़ान मुबारक की कदर नसीब फरमाए, इसकी बरकतें नसीब फरमाए। तो अब जो लम्हे रह गए इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसी तवज्जो के साथ गुजारने की हिम्मत दिलती जाए। घरों के नाजरीन भी, और मैंने कल के और परसों के हवाले से ऐलानात भी आपको कर दिए हैं।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی